السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بری عورت کی پہچان کیا ہے؟ بری عورت کی 12 نشانیاں۔ دوستوں، بری عورت کی پہچان، بری عورت کی 12 نشانیاں ہیں۔ وہ نشانیاں کون کون سی ہیں؟ دوستوں، آج ہم اسی موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ محترم ناظرین، دنیا کا ہر انسان لمبی زندگی جینا چاہتا ہے، مگر اسے یہ احساس نہیں ہے کہ وہ جتنی لمبی زندگی گزارے گا اتنا ہی زیادہ وہ مصیبتوں سے دوچار ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو برے لوگوں میں شامل کیا ہے جو لمبی عمر تو پاتے ہیں مگر نماز، روزہ اور دیگر عبادتوں سے دور رہتے ہیں۔ جیسے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو اور وہ انسان نیک اعمال بھی بجا لاتا ہو۔ پھر اس نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بھی بتا دیں کہ لوگوں میں سب سے برا انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عمر تو لمبی ہو مگر وہ برے اعمال ہوں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اسی طرح سب انسان بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آج کی یہ ویڈیو ان بری عورتوں کے لیے ہے جن کی وجہ سے اچھی عورتیں بھی بدنام ہو جاتی ہیں۔ 3 عادتیں عورت کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے کے جائیں گی۔ یا 3 بری عادتیں اللہ تبارک تعالیٰ کو اتنی ناپسند ہے کہ یہ 3 عادت اپنانے والی عورت جس گھر میں بھی چلی جائے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اجڑ جاتا ہے۔ اس گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان آفت، مشکلات و مصیبتوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ فرمایا، ہر ایک عورت سے شادی کرنا مگر 3 عادتیں اپنانے والی لڑکی سے کبھی بھی شادی نہ کرنا، ورنہ تمہارا ہنستا بستا گھر اجڑ جائے گا، تمہارا گھر جہنم کے گڑھوں میں سے بن جائے گا۔ آخر وہ 3 بدترین عادتیں کون کون سی ہیں؟ وہ 3 گناہ عظیم کون کون سے ہیں جن کو اپنانے سے عورت قبر سے سیدھا جہنم میں چلی جائے گی؟ محترم ناظرین، قیامت کے دن اسے بہت بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ 3 گناہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ ناپسند ہیں۔ نمبر 1، اللہ تبارک تعالیٰ کی ناپسندیدہ عادت، ناپسندیدہ گناہ ہے عورت کا ناپاکی۔ غسل فرض ہونے کے فوراً بعد غسل نہ کرنا۔ گاؤں کی عورتیں 2 دن گزر جاتے ہیں، 4 دن گزر جاتے ہیں، 5 دن گزر جاتے ہیں، 8 دن گزر جاتے ہیں، مگر انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر غسل فرض ہے، ہم نے تو غسل کیا ہی نہیں ہے۔ تو محترم ناظرین، ذرا سوچئے، جس گھر میں ناپاک عورت رہتی ہو کیا وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہوں گے؟ کیا وہاں رزق میں برکت ہوتی ہوگی؟ ناپاک جسم کے ساتھ سے وہ کھانا بنا کر جن بچوں کو کھلاتی ہوگی، کیا خیال ہے ان بچوں کی آنکھوں میں حیا ہوگی؟ ان بچوں کی آنکھوں میں غیرت ہوگی؟ ایک 22 سالہ لڑکی نے کسی عالم سے رابطہ کیا اور کہنے لگی، حضرت میری ماں میری شادی کرنے والی ہیں، فلاں تاریخ کو میری شادی ہے، تو آپ مجھے غسل کرنے کا صحیح طریقہ بتا دیں، اسلامی طریقہ بتا دیں، غسل کے فرض سمجھا دیں۔ حضرت نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 22 سال۔ عالم صاحب نے فرمایا، 22 سال ہو گئے، آپ کو غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا؟ لڑکی نے کہا، نہیں آتا۔ بزرگ کہنے لگے، 15 سال سے آپ بالغ ہو گئی ہوں، تو 15 سال سے 22 سال تک آپ نے کتنی تعلیم حاصل کر لی؟ اس نے کہا، ایم اے انگلش کر لیا ہے۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ تو نے ایم اے انگلش تو کر لیا، 8 سال تو نے ناپاکی میں گزارے، غسل کے فرائض نہ جان سکی۔ محترم ناظرین، آپ ہی بتاؤ، جس لڑکی نے پورے 8 سال اس طرح ناپاکی میں گزار دیے، حالانکہ ہر ماہ میں ایام کے بعد غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، لڑکی کو ہر حال میں غسل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور صحیح طریقے سے واش کرنا ہوتا ہے۔ بزرگ نے کہا، اس کا مطلب 8 سال گزر گئے، آپ نے غسل ہی نہیں کیا، 8 سال آپ نے ناپاکی میں گزارے، آپ نے ایم اے انگلش تو کر لیا،
کاش کہ آپ غسل کے فرائض بھی جان لیتی۔ محترم ناظرین، آپ خود سوچیں، جو عورت غسل کرنا نہیں جانتی ہو، کیا اسے کلمہ طیب آتے ہوں گے؟ جس عورت کو 6 کلمات ہی نہیں آتے، آپ کا کیا خیال ہے کہ اسے نماز کا طریقہ آتا ہوگا؟ جس عورت کو نماز کا طریقہ ہی نہیں آتا تو کیا وہ نماز پڑھتی ہوگی؟ جس کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، جس کو کلمے نہیں آتے، غسل کا صحیح طریقہ نہیں آتا، تو کیا اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کی پہچان ہوگی؟ جو عورت نماز نہیں پڑھتی، جو قرآن نہیں پڑھتی، اس کو اللہ کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے؟ ہرگز اس انسان کو اللہ کی پہچان نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین، سب کچھ کرنا لیکن ناپاکی سے بچنا۔ بزرگ نے فرمایا، جلدی سے توبہ کرو اور غسل کا طریقہ جان لو، نماز کا طریقہ سیکھ لے اور زندگی کی ان لمحے کو اپنے لیے 7 غنیمت سمجھ لے۔ انہی لمحوں میں خدا کی عبادت اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لے۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یا زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ ناپاکی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ ناپاک رہنے والی لڑکی سے کبھی بھول کر بھی شادی نہ کرنا، ورنہ یاد رکھنا برکت کے ساتھ ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ محترم ناظرین، دوسرا گناہ، دوسری بری عادت ہے غیبت کرنا۔ جہاں 2-4 عورتیں اکٹھی بیٹھی وہاں غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ کسی نہ کسی عورت کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے، بیوی اپنے شوہر کی غیبت کر رہی ہوتی ہے، ساس اور سسر کی غیبت کر رہی ہوتی ہے، شوہر کے عزیز و اقارب کی غیبت کر رہی ہوتی ہے، ساس اپنی بہو کی اور اس کے گھر والوں کی غیبت کر رہی ہوتی ہے۔ جہاں بھی عورتیں ساتھ بیٹھی ہوں وہیں غیبت اور چگلی شروع ہو جاتی ہے۔ چگلی کے ذریعے، غیبت کے ذریعے ایک دوسری عورتوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہوتا ہے۔ فرمایا، غیبت سے بچنا، غیبت نیکیوں کو اس طرح کھاتی ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ محترم ناظرین، تیسرا گناہ ہے خدا کو خاوند سمجھنا۔ استغفر اللہ، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یا میں نے کیا کہہ دیا؟ کوئی عورت خدا کو خاوند بھی سمجھتی ہے۔ ایک دفعہ ایک عورت کسی عالم دین کے پاس آئی، کہنے لگی، حضرت پتہ نہیں اللہ کو کیا ہو گیا ہے، اللہ نے میرے ساتھ کون سی دشمنی مول خرید لی ہے؟ کیا اللہ نے مجھے پیدا نہیں کیا؟ فلاں عورت کو 4 بچے دے دیے، 4 بیٹے دے دیے، اللہ نے مجھے ایک بیٹا بھی نہیں دیا۔ فلاں عورت کو مال دیا، دولت دی، سب کچھ دیا، مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ میں نے اللہ کا کیا بگاڑا ہے؟ اللہ نے مجھے کسی بھی نعمت سے مالا مال نہیں کیا۔ کب سے دعائیں مانگنے لگی ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعائیں ہی نہیں سنتا۔ آج کے بعد تو میں نے تو اللہ سے کچھ بھی نہیں مانگنا۔ الغرض اس عورت نے اللہ کا نام بڑی بے ادبی سے لیا۔ یہ سن کر عالم دین فرمانے لگے، اے عورت، اس طرح کا لہجہ، اس طرح کی باتیں خدا کے بارے میں نہ کیا کرو۔ اس طرح کا لہجہ اللہ کے سامنے اچھا نہیں لگتا۔ خدا کا نام بے ادبی سے نہ لیا کرو۔ خدا کو خدا سمجھو، خدا کو خاوند مت سمجھو۔ خدا کی ذات کے سامنے وہ لہجہ اختیار نہ کرو جو لہجہ اپنے شوہر کے سامنے اختیار کرتی ہو، کہ تو نے مجھے وہ چیز کیوں نہیں لے کر دی، وہ چیز کیوں نہیں دلائی؟ فلاں کے شوہر نے اپنی بیوی کو سب کچھ لے کر دیا، تو نے میری یہ خواہش پوری کیوں نہیں کی؟ تو نے میری وہ خواہش پوری کیوں نہیں کی؟ میں تجھ سے ہرگز نہیں مانگوں گی۔ اس طرح کے بے ادب جملے، اس طرح کا بے ادب لہجہ شوہر کے سامنے تو اختیار کیا جاتا ہے، لیکن خدا کے سامنے یا اس کے لیے اختیار نہیں کیا جاتا۔ خدا کے سامنے یا خدا کے لیے نہیں بولا جاتا۔ فرمایا، ان 3 گناہوں سے باز آ جاؤ، ان 3 بری عادتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ یاد رکھنا یہ وہ 3 خطرناک بری عادتیں ہیں جو تمہیں قبر سے سیدھا جہنم میں لے کر جائیں گی۔ گناہ سے بچنے کے لیے مضبوط ہمت اور پختہ ارادہ چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ نیک ماحول اور نیک صحبت اختیار کرو، اور اگر ان گناہوں سے بچنا مشکل ہو رہا ہو تو یہ سوچیں کہ اگر اس گناہ کو کرتے وقت مجھے میرے والدین یا کوئی بھی ایسے رشتہ دار یا تعلق والے شخص نے جس سے انسان اپنا گناہ چھپانا چاہے، اگر وہ دیکھ لے تو کیا میں ان کے سامنے یہ گناہ کر سکوں گا یا شرمندہ ہو جاؤں گا؟ پھر یہ سوچی کہ جب میں والدین کے سامنے گناہ سے شرماتا ہوں تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، جو میرا خالق اور مالک حقیقی محسن ہے اور حساب و کتاب پر مکمل قادر ہے، ان کے سامنے میں کس منہ سے حاضر ہوں گا؟ ذرا آپ یہ سوچیں کہ قیامت کے دن اگر والدین، بیوی بچوں اور بہن بھائیوں، دوستوں، تمام مخلوق کے سامنے بتا دیا کہ فلاں بن فلاں نے فلاں دن فلاں وقت یہ گناہ کیا، تو اس وقت آدمی شرم سے پانی پانی ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، قیامت کا وہ منظر سوچے جو
तो उम्मीद है कि गुनाहों का तर्क करना आसान हो जाएगा। और इन सब बातों की आदत पैदा करने के लिए अल्लाह ताला के नेक बंदों की सोहबत इंतहाई ज़रूरी है। इसके साथ साथ फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी के अलावा अल्लाह ताला से गुनाहों से बचने की खुसूसी दुआ भी करते रहें। और अगर निकाह नहीं हुआ हो तो घर वालों को इस बात का आमदा करें कि वो आपका निकाह करा दें, ताकि तन्हाई में रहने से गलत कामों से गुरेज करें। अपने आप को बामकसद कामों में इतना मशगूल कर दीजिए कि इन फिजूलियात का वक्त ही ना मिल सके, और कसरत के साथ इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें। मोहतरम नाज़रीन, बुरी औरत की पहली निशानी यह है कि वह अपने आप को और अपने जिस्म को ढाँप कर नहीं रखेगी। नंबर 2, वह अपने शौहर की नाफरमान होगी, हर वक्त अपने शौहर से लड़ाई करेगी, उसकी इज्जत नहीं करेगी। नंबर 3, बहुत बदजुबान होगी, हर वक्त उसकी ज़ुबान कैंची की तरह चलती रहेगी। नंबर 4, गैर मर्दों के सामने अपने बालों की नुमाइश करेगी। नंबर 5, अपने आप को पूरे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा अक्लमंद समझती होगी। नंबर 6, दूसरों को बात ना करने देगी, ना किसी की बात सुनेगी। नंबर 7, उसको अपनी नींद बहुत अजीज़ होगी, ज़्यादा वक्त तक नींद का बहाना करके सोई पड़ी रहेगी। नंबर 8, वो चीख कर बुलंद आवाज़ में बोलेगी और मुंह फट होगी। नंबर 9, गैर मर्दों को दिखाने के लिए बारीक और दिखावे वाले कपड़े पहनेंगी। नंबर 10, दूसरों के सामने अपने शौहर की बहुत बुराई करेगी। नंबर 11, बुरी औरत अपने शौहर की बात को काट कर अपनी बात पर तरजीह देगी। नंबर 12, बाज़ारों के ज़्यादा चक्कर लगाएगी, हर वक्त उसे कपड़ों और मेकअप की बहुत ही फ़िक्र पड़ी रहेगी। अल्लाह पाक हमें और हमारी बहनों को दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। अल्लाह पाक मेरी और आपकी बख्शिश फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाएं। फिर मिलेंगे एक नए मौजू के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखें।